بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج ہم گفتگو کریں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر علوم و معارف کا گنجینہ اور انوار و تجلیات الہیہ کا خزینہ تھا۔ چونکہ اس بے مثال قلب انور پر قرآن حکیم کا نزول ہونا تھا، اسے شرح صدر کے بعد منبع رشد و ہدایت بنا دیا گیا تاکہ تمام کائنات جن و انس ابد الآباد تک اس سے ایمان اور ایقان کی روشنی کشید کرتی رہے۔ خود قرآن مجید کی بعض آیات اور الفاظ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے منسوب ہیں، اور مفسرین نے ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے یعنی نور مبین کی جب وہ معراج سے اترا۔ قاضی ایاز حضرت جعفر بن محمد سے والنجم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نجم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا قلب نے اسے جھوٹ نہ جانا، سمجھ لیا کہ یہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر اور سینہ اقدس کا ایک ہی مقام پر تمثیلی پیرائے اور استعاراتی انداز میں یوں ذکر فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے، اور وہ چراغ فانوس یعنی قلب محمدی میں رکھا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ مجھے باری تعالیٰ کے ارشاد اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس آیت مذکورہ میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مشکات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس مراد ہے، زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جبکہ مصباح سے مراد وہ صفت نبوت ہے جو شجرہ نبوت سے روشن ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کو انوار و معارف الہیہ کا خزینہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب منور سوز و گداز اور محبت و شفقت کا مخزن تھا۔ انسان تو انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جانور پر بھی تشدد برداشت نہ کر سکتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رقیق القلب تھے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کا غم بانٹتے اور ان کے زخموں پر شفا کا مرہم رکھتے، ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے، بیماروں کی عیادت کرتے، حرف تسلی سے ان کا حوصلہ بڑھاتے اور انہیں اعتماد کی دولت سے نوازتے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل اور رقیق القلب نہ ہوتے تو پروانوں کا ہجوم شمع رسالت کے گرد اس طرح جمع نہ ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئے دل نوازی اور بندہ پروری کا ذکر اس شعر میں کس حسن و خوبی سے بیان کیا ہے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں،
ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مگاں ہے مرد خلیق۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب بیدار عطا کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔